اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 فروری 1991 آج صبح اپنے سامان کی پیکنگ کرنے کے بعد ہم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً 8:30 بجے کے قریب استنبول ایئرپورٹ پہنچے۔ یہاں پہ بہت زیادہ اور بہت مختلف طریقوں سے ہمارے سامان کی چیکنگ کی گئی۔ اس کی وجوہات شاید جنگ کے حالات تھے، یا وہاں پہ بھی استنبول میں بھی کچھ ایسے خطرات تھے مختلف لوگوں سے، جس وجہ سے بہت اچھے طریقے سے ہر ایک کو چیک کیا گیا۔ لگیج بک کرانے کے بعد ویزا ایگزٹ سٹیمپ لگوانے کے بعد کلیئرنس لے کے ہم لوگ ویٹنگ ہال میں پہنچے۔ ہماری فلائٹ کا ٹائم 11:15 پر تھا۔ اپنی فلائٹ میں جا کے بیٹھے۔ تقریباً 11:16 پر ترکش ایئر لائن نے استنبول ایئرپورٹ کو الوداع کہا۔ یہ فلائٹ اپنے ایکچوئل روٹ پر پاکستان نہیں آ رہی تھی۔ اس میں بیٹھتے ہی اناؤنس کیا گیا کہ ڈیو ٹو وار زون وی کین ناٹ ٹریول آن آور روٹ، وی ول گو تھرو بلیک سی اینڈ ادر کنٹریز، وی ہیو مے بی مور ٹائم ٹو ریچ ان پاکستان۔ بہرحال فلائٹ میں یہ اعلان ہوا کہ ہم لوگ خلیج جنگ کی وجہ سے پورا ایریا وار زون ڈکلیئر ہونے کی وجہ سے اپنے اصل روٹ پہ پاکستان نہیں جا رہے۔ ہم بلیک سی کے تھرو کچھ مختلف ملکوں کے روٹ سے ہوتے ہوئے اس ایریا کو، وار زون ایریا کو بائی پاس کرتے ہوئے پھر پاکستان پہنچیں گے، اور اس طرح ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا۔ برکیف ہماری فلائٹ نے وار زون کی وجہ سے اصل راستے کی بجائے لبنانی سمندر ابرس، یعنی استنبول ایئرپورٹ سے لبنانی سمندر ابرس کے راستے سے طفل، اور پھر طفل سے بکو، اور بکو سے تہران کے راستے سے ہوتے ہوئی قندھار، اور پھر قندھار سے تہران کے راستے ہوتے ہوئے اشکند، اور پھر اشکند سے قندھار، اور قندھار سے ہوتی ہوئی کراچی پہنچی۔ اس طرح ہمیں فلائٹ کی اس روٹ کی وجہ سے جو تقریباً 2.5 سے پونے 3 گھنٹے کا سفر تھا، اس کے لیے ہمیں 6.5 پونے 7 گھنٹے لگ گئے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی فلائٹ میں بہت زیادہ ڈسٹربنس آئی۔ قندھار کے قریب پہنچتے ہوئے اس فلائٹ میں ایسا کچھ پرابلم آیا کہ اس کا پچھلا ایک انجن جہاز کا بند ہو گیا۔ انجن بند ہونے کی وجہ سے فلائٹ میں کافی ساری ڈسٹربنس آئی، اور ایمرجنسی کا پائلٹس نے ایمرجنسی کا اناؤنس کر دیا، اور ساتھ ہی پیچھے کنٹرول ٹاور کو بھی انفارم کر دیا۔ جہاز آہستہ آہستہ ہائٹ سے سلولی بیک سائڈ سے نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ کچھ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے لوگوں نے اپنے اپنے بھگوانوں کو، یا اللہ تعالیٰ، چونکہ مختلف نیشنل کے مختلف قسم کے لوگ تھے، پکارا۔ ہم لوگوں نے بھی درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ہدیہ درود سلام عرض کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی بھیک مانگی۔ بہرحال الحمدللہ 1.5 سے پونے 2 منٹ کے ڈسٹربنس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ انجن ریسٹارٹ ہو گیا، اور پھر فلائٹ اپنی ہائٹ پہ، اپنے لیول پہ چلی گئی۔ بہرحال بہت زیادہ ٹینشن اور پریشانی تو ہوئی، لیکن الحمدللہ ہم باخیریت سے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے۔ ایئرپورٹ سے ہم لوگوں نے ملتان کے لیے فلائٹ کا کنفرم کیا، تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے
फ़लाइट आपको मिलेगी। इस टाइम मुल्तान के लिए कोई फ़लाइट नहीं है। बहरहाल इस तरह हम कराची में एक होटल में जाके रुके और एक आध दिन इंतज़ार किया और उससे अगले दिन हमें कराची से मुल्तान की फ़लाइट मिली और हम मुल्तान पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मुल्तान पहुँच गए और मुल्तान एयरपोर्ट पर मेरे एक मेहरबान, मेरे अज़ीज़, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और कुलीग मार मोहम्मद नवाज़ साहब वापडा वाले एयरपोर्ट पे मौजूद थे और उनके साथ कुछ और दोस्त भी थे। हम उनसे बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे को वेलकम किया और उसके बाद उनसे मिलके अपने मकान मुल्तान की अपनी रिहाइश मुल्तान की तरफ रवाना हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टूर सेफ़ एंड साउंड रहा। मज़ीद इस टूर के बारे में ओवरऑल व्यू नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताएंगे।